السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شکر الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ اگر آپ پریشان بھی ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ پریشانی دور کر دے گا۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 236 تک ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 237 کو کریں گے، 237 پورے تجوید و قواعد کے ساتھ۔ کچھ ہی آیتیں باقی رہ گئی ہیں، اس کے بعد ہم اور آپ سورہ بقرہ کمپلیٹ کر چکے ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ کی مرضی ہوئی تو۔ یقیناً ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، اور اللہ کی مرضی ہی تھی تبھی ہم اتنے دور تک پہنچے ہیں۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور واقعی چاہتے ہیں تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھنا اور تفصیلی طور پر سمجھنا، تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور فرینڈز میں، رشتہ داروں میں اس کو شیئر بھی کریں، تاکہ ہر لوگ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں۔ اور اگر آپ شیئر کریں گے اور آپ کے شیئر کرنے سے کوئی بھی سیکھے گا تو اس کا اجر آپ کو ملے گا، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا حصہ بن جائے گا۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، واو زبر وا، حمزہ نون زیر ان۔ اب یہاں پر دیکھیے، جب بھی کسی الف کے اوپر کوئی علامت یا کوئی فتحہ ضمہ کسرہ یعنی کہ کوئی سائن کچھ آ جائے تو پھر اس کو الف نہیں کہیں گے بلکہ حمزہ کہیں گے۔ الف کے بارے میں یہ خیال رکھیں کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف کے اوپر کوئی بھی سائن آ جائے تو پھر اس کو الف نہیں بلکہ حمزہ کہیں گے۔ تو یہ بھی حمزہ ہے، تو حمزہ نون زیر ان۔ اب یہاں پر دیکھیں، طَلَّقْتُمُوهُنَّ، ان اخفا کیا کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف طا آ گیا، تو یہاں پر اخفا و ان، اس کے بعد طا کو موٹا رکھتے ہوئے لام سے ملایا، لام کو قاف سے ملاتے ہوئے قلقلہ کریں گے، لق لق لق۔ قلقلہ کی آواز کیسی ہوتی ہے میں بہت بار اس چیز کو واضح طور پر بتا چکی ہوں۔ قاف میں جیسے ہی لام ملے گا قاف کی آواز ڈبل ہو جائے گی اور لام قاف سے مل کر جدا ہو جائے گا، پھر قلقلہ والی صفت پیدا ہوئی، قلقلہ ادا ہو گیا۔ جیسے کہ طلق، طلق تمو، تاپیش تو نہیں بولنا ہے، تو، اس کے بعد میم واپیش مو، تومو، آگے ہاں نون پیش ہن، نون زبر نا، ہن، ہن۔ اب یہاں پر دیکھیے، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، سمجھ آ رہی؟ ہر ایک چیز کو میں نے آرام سے اور صاف اور واضح طور پر ادا کیا ہے۔ اب یہ جو دونوں لفظ ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اس میں کتنی باتوں کا خیال رکھنا ہے، غور و دھیان سے سنیں اور کاپی پر نوٹ کریں۔ ان میں اخفا، طاء کی ادائیگی موٹے طریقے سے کرنا ہے، لام کو قاف سے ملاتے ہوئے قاف میں قلقلہ، تو میں پیش کی آواز کو معروف رکھنی ہے، منہ میں واو مدہ کریں گے، ہن میں نون کے اوپر نون مشدد کا غنہ کریں گے۔ تو اتنی چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اب اس کو جب ادا کریں گے، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ
سمجھ آ رہی؟ ٹون میں کس طرح سے ادا کریں گے؟ آگے من قبلی، میم نون زیر مین، اب یہاں پر دیکھیے یہاں پر بھی نون کے اوپر سکون ہے تو نون ساکن ہو گیا، اور آگے آنے والا حرف قاف ہے، تو یہاں پر کیا پڑھیں گے؟ من قبلی، 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 قاف با زبر قب، لام زیر لی، تو پہلا اخفا کر رہے ہیں کیونکہ نون ساکن کے بعد قاف ہے، اس کے بعد قاف کو با سے ملائیں گے تو با کے اوپر قلقلہ کریں گے۔ یہاں پر ایک چیز میں واضح کروں کہ حروف قلقلہ 5 ہے، کیا ہے؟ 5، اور کیا کیا ہے؟ قاف، 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 طا، 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 با، 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 جیم، 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 دال، 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 یہ 5 ہے، قاف، طا، با، جیم، دال۔ تو آپ نے امید ہے نوٹ کر لیا ہوگا، تو جب بھی یہ 5 حروف کے اوپر آپ کو سکون دکھائی دے، اس سے پہلے کوئی بھی حرف ہو، حرف کو چھوڑ دے، حرف کے بارے میں سوچنا نہیں ہے، جب یہ 5 حروف جو میں نے آپ کو ابھی گنوائے ہیں اس کے اوپر سکون آئے، کیا آئے؟ سکون، جیسے یہاں پر آپ کو دکھ رہا ہے نا سکون، تو اس کے اوپر سکون آئے تو آپ کو قلقلہ کرنا ہے، یعنی کہ آواز کو ملا کر جدا کرنا ہے، جس کی بنا پر قلقلہ والی صفت جاری ہو جائے گی، جیسے کہ من قبلی، 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 اگر کوئی پڑھ دے قبلی، قبلی، قلقلہ نہیں ہوا، تو اس بات کا خیال رکھیں گے۔ آگے ان تمسوہن، ان، اگین اخفا کیونکہ نون ساکن کے بعد تا ہے، ان تمسوہن۔ اب یہاں پر ایک چیز دیکھیں غور و دھیان سے، یہاں پر ہم اخفا کر رہے ہیں اور یہاں پر ہم کیا کریں؟ غنہ کریں، غور سے دونوں کی آواز کو سنیں گے، ان ہن، فرق سمجھ آ رہی آواز میں؟ غنہ، اخفا اور غنہ، یہ ہے اخفا اور یہ ہے غنہ۔ اب یہاں پر دیکھیے بہت بار اس چیز کو میں کلیئر کی ہوں اور آج بھی کرتی ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کوشچن کرتے ہیں کہ غنہ اور اخفا میں فرق کیا ہے، کیا غنہ اور اخفا میں فرق کیا ہے، ہم کیسے سمجھیں کہ ہم صحیح طریقے سے ادا کریں؟ تو غور و دھیان سے سنیں، اخفا کہتے ہیں چھپانے کو، جو ہم یہاں پر کر رہے ہیں نا، یہاں پر اخفا، اخفا جو ہے نا خوف سے بنا ہے، خوف سے اخفا بنا ہے، خوف کے معنی ہی ہے چھپانا، کیا معنی ہے؟ چھپانا۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا اس لفظ کو، بڑا ہی خفیہ انداز تھا، ایسا لوگ جملے میں استعمال کرتے ہیں، تو خوف کے معنی ہے چھپانا، تو جب ہم اخفا کرتے ہیں نا تو وہاں پر ہم چھپاتے ہیں، کس چیز کو چھپاتے ہیں بھائی؟ نون کی آواز کو چھپاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب چھپاتے ہیں تب اخفا ادا ہوتا ہے، یہ سمجھ آگی؟ اور غنہ کہتے ہیں روکنے کو، غنگنی آواز کو کہتے ہیں، ناک میں تھوڑی دیر آواز جب روکیں گے تو ایک غنگنی آواز پیدا ہوگی جو کہلاتی ہے غنہ کرنا۔ اب دیکھیں غنہ اور اخفا میں فرق یہ ہے کہ جب بھی آپ اخفا کریں گے، یہاں پر جو ہم کر رہے ہیں، جب بھی آپ اخفا کریں گے تو آواز مخرج کو جا کر نہیں لگے گی، آپ کی زبان جو ہے نا مخرج میں ٹچ نہیں ہوگی، مخرج سے الگ رہے گی، یعنی کہ بیچ میں رہے گی زبان، کہیں پر بھی ٹچ نہیں ہوگی، تب ہوگا صحیح طریقے سے اخفا۔ اور جب ہم غنہ کرتے ہیں تو زبان مخرج کو جا کر لگتی ہے، غور سے سنیں، دیکھیں زبان کہیں ٹچ نہیں ہو رہی، آپ بھی کوشش کریں، ٹرائی کریں، یہ ہے اخفا، اور یہ ہن، دیکھیں زبان ٹچ ہے، زبان مخرج کو ٹچ ہے، نون کی جو مخرج ہے نا وہاں پر ٹچ ہے، ہن، یہ ہے غنہ۔ تو سمجھ آیا اخفا اور غنہ میں کیا فرق ہے؟ آگے
تو یہ پورا لفظ کیا پڑھیں گے؟ ان تمسوہن. آگے وقد، واو زبر وا، قاف دال زبر قد، یہاں پر پھر قلقلہ، وقد فرغتم، فا زبر فا، را ضاد زبر رض، رض رض، را کو موٹا، ضاد کو بھی موٹا، رض تم. تو دال میں قلقلہ، قاف کی ادائیگی موٹی، قد قد، فرض فرض، را کو بھی موٹا، ضاد کو بھی موٹا، تم تامیم پیش تم. وقد فرضتم فرضتم. آگے لہن، یہاں پر پھر غنہ کر رہے ہیں نون مشدد کا. آگے فریضۃ، فا زبر فا، را یا زیر ری، یہاں پر یا مدہ کر رہے ہیں، را کو باریک رکھیں گے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے. ضاد زبر وا، وا وا، تا دو زبر تن، یہاں پھر اخفا کر دیا میں نے، کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد فا ہے. تو فا بھی حروف اخفا میں سے ایک ہے. تو جب بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تب اخفا ہوتا ہے. اب آپ سوچیں گے 15 حروف کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کو نورانی قاعدے میں جانا ہوگا اور وہاں پر ٹائپ کرنا ہوگا اخفا کا بیان یا اخفا کا لیسن، تو آ جائے گا. اور وہ جو 15 حروف ہے اسے آپ کو ہر حال میں زبانی یاد کرنا ہے. جب تک آپ یاد نہیں کریں گے تو وہی ہوگا. ہر قاعدے کو ادا کرنے کے لیے آپ کو نورانی قاعدے کا بک کھول کر دیکھنا پڑے گا، اور یہ کیا ہے؟ کمزوری کی علامت ہے. تو کمزور نہ بنے، ہر چیز کو زبانی یاد کرے اور اپنے دماغ میں نوٹ کرے، دماغ میں نوٹ بنا لے، ہر چیز کو دماغ میں رکھیں تاکہ آپ کہیں بھی جائیں تو آپ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھ سکیں. یہاں پر کیا پڑھیں گے؟ فریضۃ تن، فنصف ما فرضتم، تن فنصف، نون صاد زیر نصف، صاد کی ادائیگی موٹے سے ہوگی، موٹے طریقے سے ہوگی کیونکہ یہ حروف مستعلیہ کے اندر آتا ہے، لیکن اس میں سیٹی والی صفت بھی ہلکی جھلکے گی. فنصف نصف 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 فو. اب یہاں پر کوئی نص ایسا نہیں بولنا، باریک کر دیں گے تو سین بن جائے گا، موٹا رکھیں گے کیونکہ یہاں پر صاد ہے. فنصف فو ما فرضتم، ما الف مدہ، فرضتم، را ضاد زبر رو اور تامیم پیش تم، ما فرضتم، را کو موٹا، ضاد کو بھی موٹا، تم الا. یہاں پر حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ کے ساتھ ہے تو یہ مد منفصل ہو جائے گا. الا، 2 الف 3 الف اور 5 الف اس کی مقدار ہے تو اس کے بیچ میں ہی کھینچیں گے. اس کے بعد ان یعفون، یہاں پر دیکھیے یہاں پر تو ہم نے مد منفصل کیا، اس کے بعد یہاں پر نون ساکن کے بعد حرف یا آ گیا تو یہاں پر غنے کے ساتھ ادغام کریں گے. ملانا جو ہے غنے کے ساتھ ہوگا اور یہ کہلاتا ہے ادغام ناقص کا غنہ. یہ ادغام کا جو لیسن ہے اس میں نے بتایا ہے کہ ادغام کی کتنی قسمیں ہیں اور کن کن حرفوں میں کون سا ادغام ہوگا. وہ تفصیلی طور پر پڑھنے کے لیے نورانی قاعدہ کا پلے لسٹ چیک کریں. ان یعفون، ان غنہ کیا، یعفون یعفون، فو میں واو مدہ نون کو جلد ادا کریں گے یا عین کی ادائیگی صحیح طریقے سے. آگے او یعفو الذی. اچھا اب یہاں پر دیکھیے ایک چیز آپ کو دکھ رہا ہوگا، یہ گول سرکل، چھوٹا سا گول جو دائرہ بنا ہوا ہے نا، بعض اوقات کسی اور حرف میں بھی ہوگا. یہاں پر دیکھیے الف کے اوپر بنا ہوا ہے، تو جب بھی یہ گول دائرہ کسی بھی حرف کے اوپر بنا ہوا آپ کو دکھے تو اس حرف کو آپ کو اسکپ کرنا ہے، یعنی کہ چھوڑ دینا ہے، اسے نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر فوا پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا.
کیونکہ الف کو ادا نہیں کرنا ہے، تو اس واو کو اسلام سے ملا دیں گے۔ تو اب کیا پڑھیں گے؟ ان یعفون او یعفو الذی، تو او نرمی کے ساتھ واو لین کر رہے ہیں، یہاں پر واو ساکین، اس سے پہلے زبر، او یعفو 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 الذی لذی لذی، ذال کی ادائیگی باریک نرمی کے ساتھ بغیر سیٹی کے، لذی ذی ذی، یا مدہ بھی ہوگا کیونکہ اس سے پہلے زیر ہے، یہ اس کے بعد یا ساکین ہے۔ بیدہ بیدہ بیدہ، سمجھ آ رہی کہاں پر کھینچ رہے؟ بہت ہی آسان طریقے سے، بہت ہی سمپل طریقے سے اور بالکل ٹون کے ساتھ، بالکل اچھے انداز میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں تاکہ بہت آسان ہو جائے آپ لوگوں کے لیے سمجھنا۔ بیدہ، ہی میں کھینچ رہے، صاف اور واضح طور پر سمجھ آ رہی، ان تینوں کو نہیں کھینچنا۔ آگے عقدۃن، عق عق عق، قلقلہ کر رہے، عین کی بھی ادائیگی، دتن عقدۃن، نکاح نکاح نکاح، ہا کو ادا کریں گے اسٹاپنگ کی صورت میں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہاں پر بیدہ عقدۃ النکاح، تو یہاں پر ہی میں کھینچ رہے، عق میں قلقلہ کرے، عقدۃ، نون مشدد کا غنہ، اور نکاح نکاح، ہا کی ادائیگی اسٹاپنگ کی صورت میں، یہاں پر سکون آ جائے گا نا تو ہا کو پڑھیں گے، زیر صرف ہٹے گا۔ وَأَن تَعْفُوا، سمجھ آ رہی؟ وَأَن، اخفا کرے کیونکہ نون ساکن کے بعد تا ہے، اس کے بعد تعفو، عین نکالا، فو، یہاں پر دیکھیے حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہ مد منفصل ہے، 2 الف 3 الف 5 الف، اس کی مقدار میں کھینچنا ہے۔ وَأَن تَعْفُوا اقرب، اق اق اق، قلقلہ، اق اق اق، ربو، را کو موٹا، ربو ربو، جلد بھی پڑھیں گے لیکن را کو موٹا کریں گے۔ لِلتَّقْوَى، لِلتَّقْوَى، یہاں سے دیکھیں وَأَن تَعْفُوا اقرب لِلتَّقْوَى، اب جب بھی یہاں پر دیکھیے بعض اوقات لوگ رکتے ہیں تو وئی پڑھ دیتے، یا سے ملا دیتے، وئی وئی نہیں پڑھیں گے۔ یا کے اوپر کوئی ہے کنیکٹنگ سائن، سکون ہے، شد ہے، نہیں ہے نا؟ جب بھی کسی حرف کے اوپر کوئی سائن نہیں ہے تو اس کو نہیں پڑھنا، سوائے الف کو، سوائے الف کو چھوڑ کے، کیونکہ الف کے اوپر کوئی سائن نہیں ہوتا تو وہ الف مدہ کے قاعدے میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اور حرف ہو اس کے اوپر کوئی سائن نہیں تو اس کو نہیں پڑھیں گے ہم، سمجھ آ رہی؟ تو یہاں پر یا کی ادائیگی نہیں ہوگی، یہاں پر وا، اب یہاں پر کھڑا زبر آ گیا اور یہاں پہ سٹاپ کرنا ہے، تو جب بھی کھڑا زبر کے اوپر آپ سٹاپ کریں گے پورا ایک الف کھینچتے ہوئے سٹاپ ہوں گے، جیسے کہ وَأَن تَعْفُوا اقرب لِلتَّقْوَى، سٹاپ، ٹھیک ہے؟ آگے چلیں۔ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، وَلَا، الف مدہ، الف خالی سے پہلے زبر، وَلَا تَنسَوُا، تَنسَوُا، تَن، اخفا کیونکہ نون ساکن اس کے بعد سین ہے، یہاں بھی اخفا کا قاعدہ بن رہا ہے۔ تَنسَوُا، سین ظاہر ہونی چاہیے، تَنسَوُا، اب دیکھیے یہاں پر کیا بولنا ہے، واو لام پیش، ول، کیا بولیں گے؟ ول،
بعض اوقات لوگ جب واو کے اوپر پیش آتا تو ال بولتے ہیں، ال، تنسا ال بولیں گے، ال نہیں ہوگا میری بہنوں، جب حمزہ کے اوپر آئے گا پیش تب ال بولیں گے، اور واو کے اوپر آئے تو ول، اور یا کے اوپر آئے تو یل، تینوں ڈیفرنٹ ساؤنڈ ہے، دیکھیں ال حمزہ کے اوپر آئے تو ال، واو کے اوپر آیا ول، ال ول، اور یا پر آئے تو یل، سمجھ آ رہی؟ ال ول یل، ال ول یل، تینوں ڈیفرنٹ آواز ہیں، لیکن بعض اوقات بہت غلطیاں کرتے ہیں اس میں، تو اس بات کا خیال رکھیں، واو کے پاس آ گیا پیش تو ول، کیا پڑھنا ہے؟ ول، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ، فضل فضل، ضاد کی ادائیگی موٹے طریقے سے، فض، زبان کا جو بغلی کنارہ ہے اس کو داڑھ پر سٹائیں گے کروٹ لیتے ہوئے، فضل بینکم، بئی یا ساکن سے پہلے زبر یا لین نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، نکم بالکل جلد، بینکم۔ اچھا آگے چلیں گے، ان اللہ، نون مشدد کا غنہ، ان اللہ، لفظ اللہ کا لام موٹا اس لیے کیونکہ نون کے اوپر زبر ہے، ان اللہ بیما، بازر بی، میم الف زبر ما، بیما تعملون، تعملون، بیما میں الف مدہ، تا میں عین کی ادائیگی، ملو، لو میں واو مدہ نون زبرنا۔ آگے بصیر، یہاں دیکھیے با زبر با، صاد یا زیر سی، یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے، صاد کی ادائیگی موٹے طریقے سے، جب بھی حروف مستعلیہ کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کو ہر حال میں موٹا ہی ادا کرنا ہے، چاہے حروف مستعلیہ کے اوپر زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو۔ تو یہاں پر بصیر اور را کے اوپر سٹاپ کریں گے تو سکون لگائیں گے، یہاں پر سٹاپ ہو جائیں گے، بصیر۔ اب یہاں پر سٹاپنگ کی صورت میں را تو ساکینہ بن گیا، اب رائے ساکینہ سے پہلے یا ساکین ہے تو را کو ہر حال میں باریک ہی رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو را ساکین ما قبل یا ساکین کا یہی قاعدہ ہے، جب بھی را ساکین ما قبل یا ساکین ہو تو را کو ہر حال میں باریک ہی رکھ کر سٹاپ کرنا ہے، اس بات کو بالکل دماغ میں گھسا لینا ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے اس یا ساکن سے پہلے کوئی بھی حرکت ہو، زیر ہو یا زبر ہو یا پیش ہو، ایسے تو پیش کی کوئی مثال نہیں ہے قرآن پاک میں، تو یہاں پر را کو باریک رکھیں گے، اوپر سے دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير۔ تو یہ 4 لائنز کی جو آیت ہے، آیت نمبر 237، شکر الحمدللہ مکمل ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں آگے کی پڑھیں گے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے، اگر چینل پر نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لے اور سیکھے خود بھی اور دوسروں کو شیئر کرے، صدقہ جاریہ کا حصہ بنے۔ اور آپ لوگ کہاں کہاں سے سیکھتے ہیں، میری ویڈیو سے کیا کچھ صحیح کیا ہے، درست کیا ہے، ہمیں ضرور بتائے، حوصلہ افزائی کرے
اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اس چھوٹی سی محنت کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ مجھے مزید علم سے نوازے اور مجھ سے مزید کام لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔